ہمارے اوپر جھوٹے کیسز ہیں، ہم پھر بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا میدان جو آپ کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ سیاسی مقابلہ ہے. آپ آئیں سیاسی میدان میں آئیں، آپ کھل کے کمپین کرنے دیں سب کو، آپ کھل کے سب کو جو ہے وہ جلسے کرنے دیں. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ پھر بلے کا آپ کو اتنا خوف ہے، ہر روز بلے کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں. کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ ہمارا چیک کرو؟ کبھی کسی نے توشہ خانہ کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم بھی ریکارڈ دینے کے لیے تیار ہیں؟ پاکستان جب سے بنا ہے 1960 سے آئی تھنک توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ سٹارٹ ہوا، اس سے لے کر آج تک جب ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا، کیا کسی نے ریکارڈ دیا ہے کہ جن جرنیلز نے، جن جناب بیوروکریٹس نے یا باقی جو منسٹرز تھے انہوں نے گاڑیاں اور سارا کچھ لیا، انہوں نے کوئی تفصیلات دی ہوں؟ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ہم نے لیے، ہم نے پیسے ادا کر کے لیے. جلدی سے میں طاہر صاحب کا ایک بیان لوں، پھر میں نے وہ اطہر صاحب کا. جی طاہر صاحب. جواب یہ ہے کہ انوکھا لاڈلا تھا جس کے کام بھی انوکھے ہیں. کسی لیڈر نے عدت میں شادی نہیں کی، کسی کی انڈکلیئرڈ بچی نہیں ہے، کسی لیڈر نے یہ طاہر صاحب یہ ذرا پرسنل قسم کی چیزیں ہیں سر، اس کو نہ ڈسکس کریں ٹی وی کے اوپر، سیاست کے اوپر بات کریں. نہیں منصور صاحب، یہ کیسز چل رہے ہیں پاکستان میں سر. وہ بات یہ ہے کہ طاہر صاحب بات پتہ کہ یہ اس سے پرسنل ڈومین میں آپ جائیں گے نا، پھر ہر طرف سے اس قسم کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی. لیٹس ٹاک اباؤٹ پالیٹکس. جی نہیں منصور صاحب، پالیٹکس ہی ہے نا. چلیں، کیا بشرا صاحبہ انوالوڈ نہیں ہے پالیٹکس میں؟ کیا پالیسی ڈیسیجنز نہیں کرتی تھی؟ مجھے کوئی لیڈر بتا دیں جس نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے ہوں فار پروفٹ، منافع کمانے کے لیے گھر لے جا کے بیچ دیے ہوں، بلیک مارکیٹ میں بیچ دیے ہوں. لوگ تحفے لے کے جاتے ہیں سوونیئرز کے طور پہ، مومنٹوز کے طور پہ، یادگاروں کے طور پہ. مجھے ایک سیاستدان بتا دیں جس نے کاروبار گھر میں لگا لیا ہو کہ یہ تحفے بیچنے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ نے انوکھے جرائم کیے ہیں کیونکہ آپ انوکھے لاڈلے تھے. اب بھگتنا بھی آپ کو انوکھا جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا. میں طاہر صاحب ویسے میری آگاہی کے لیے، یہ توشہ خانہ کا جو تحفہ ہے، اگر ایک تحفہ ہے جس کی پیمنٹ ہو چکی ہے، میں بیکاز میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی کلیئرٹی، اسے بیچا نہیں جا سکتا آپ کہہ رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ اگر ایک تحفہ ہے 10 کروڑ کا، آپ اس کی ویلیو 2 کروڑ لگواتے ہیں، سرکاری خزانے میں 1 کروڑ جمع کرتے ہیں، بلیک مارکیٹ میں 5 کروڑ کا بیچتے ہیں. یہ کیا انہوں نے انڈر ویلیو کروائے، انڈر ویلیو کروا کے اس کی آدھی رقم جمع کرائی سرکاری خزانے میں اور 15-20 گنا زیادہ قیمت پہ باہر بیچ دیے. یہ تو اتنا ایک میں کیا کہوں، یعنی چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے جائے. ٹھیک. یہ اطہر صاحب اگر اس طرح کے کیسز ہیں تو یہ تو بڑے جنوین کیسز ہیں نا، پھر تو مطلب ان کی سنوائی ہونی چاہیے، ان کو پکڑ صحیح ہونی، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. باقی کچھ باتیں ہیں جو طاہر صاحب نے کی ہیں جس کی وجہ سے میرے جیسا جو نون لیگ کا نظریاتی کارکن بھی ہے وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہوگا. نون لیگ کا نظریاتی کارکن ہے طاہر صاحب، ایک ووٹ بڑھ گیا آپ کا. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے بندوں کو فارغ کر دیا. یہ وہ جہانگیر ترین اور علیم خان ہیں کہ جن کے حوالے سے ہمارے بھائی جو طارق صاحب ہیں، یہ مسلسل انہوں نے 3.5 سال جو ہے نا ان کے نام کے اوپر ان لوگوں نے سیاست کی اور بیانیاں بنایا، شوگر مافیا، یہ چیز وہ چیز. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا اتنا بڑا جرم ہے کہ ان دونوں شخصیات کو نکال دیا اور انہی دونوں کو انہوں نے ساتھ شامل کر لیا. اسی طرح جو اون چودھری صاحب تھے، ان کے حوالے سے طارق صاحب کو خبر آئی تھی کہ اون چودھری ہمارا بھائی ہے، ابھی خبر آئی ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جہاں تک توشہ خانہ کا تعلق ہے، کس نے وہاں سے گڑیاں لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ٹھیک بات ہے، یہ غلط بات ہے. اس میں صحافیوں کے نام بھی ہیں اور نون لیگ کی قیادت بھی ہے. کسی کی 7 گڑیاں ہیں، کسی کی 6 گڑیاں ہیں. یا تو یہ ہونا کہ یہ کل پریس کانفرنس کریں، 6 گڑیاں رکھیں اپنے سامنے، بتائیں کہ یہ میری گڑیاں. اس میں صحافی بھی ہیں، جن صحافیوں کے نام ہیں ان سے بھی پوچھیں ان کی گڑیاں کدھر ہیں، انہوں نے بیچی ہیں یا نہیں بیچی. تو یا تو ہونا کہ آپ اپنے تحفوں کا ریکارڈ دیں، تو پھر تو آپ دوسرے کا پوچھیں. باقی یہ ہے کہ یہ ایک مورل جو چیز ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں طارق صاحب سے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ 2 کروڑ کی چیز لے کے 8 کروڑ کی بیچ دیں، چاہے وہ خان صاحب بیچیں. جن صحافیوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے دوست بھی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے دوست ہیں. میرے تو سارے ہی صحافی دوست ہیں، پر میرا مطلب جنہوں نے لی ہوئی ہیں گڑیاں وہ بھی دکھائیں نا پھر اپنی گڑیاں کدھر ہیں، ان کی گڑیاں. ٹھیک.